نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے، اسلام نے سبحان اللہ خواتین کو جو عزت اور احترام دیا، آج اسلام کی پابندیوں سے نکلنے کی کوشش کرنے والی خواتین اس تلاش میں ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ ان نادان خواتین کو کیا معلوم کہ آپ جو آزادی مانگ رہی ہو وہ آزادی ایسی ہے کہ جیسے بکریاں یہ کہیں کہ ہمیں آزادی دو، ہم نے بھیڑیوں کے پاس جانا ہے۔ واللہ بالکل یہی آزادی ہے، ورنہ اسلام نے جو آپ کو شان و شوکت، عزت، احترام، درجہ اسلام نے دیا، کون دے سکتا ہے؟ اسلام کے آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا میں اس وقت دیکھیں کہ خواتین کے کیا حالات تھے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین کے ہاں بیٹی کے نام سے نفرت تھی، خاتون ہے، زندہ دفن کیا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا، طلاق کے نام پر ان کو لٹکائے رکھا جاتا تھا، پوری زندگی وراثت سے محروم کیا جاتا تھا۔ یہود ہیں، یہودیوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ اپنی خواتین کو جب وہ ان دنوں میں آتی تو ان کو ایک کمرے میں بند کر دیتے۔ ایک تو یہ نا اپنے قریب نہیں بٹھانا، کھلانا نہیں، ایک کمرے میں بند کر دیتے، وہیں پہ اس کا واش روم، وہیں پہ اس کا کھانا پینا، سب کچھ وہیں ہوتا تھا۔ تو وہ 7-8 جتنے دن وہ ان ایام میں گزارتی، بعد میں اس قدر یعنی نہ غسل کرنا، وہاں سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک کمرے میں ہی سب کچھ، اس نے کھانا پینا بھی وہیں پہ ہے، قضائے حاجت بھی وہیں پہ کرنی ہے، کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اس طرح یہ جو ایریا تھا ایران والا، فارس کا ایریا، اس میں تو خواتین کو پبلک پراپرٹی سمجھا جاتا تھا کہ جیسے پانی کسی بھی جگہ جو بھی پانی ہو ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے، اسی طرح خواتین بھی اسی طرح استعمال کی چیز ہے۔ بے حیائی عروج پر تھی۔ اور باقی جگہوں پر بھی، کچھ جگہوں پر ایسا تھا کہ خواتین کو، یہ چند جگہیں تھیں، چند ایک، کہ جس میں ان کو بالکل وہ مان لیا جاتا تھا کہ جو ان کے مقام و مرتبہ سے اتنا بڑھا دیا جاتا تھا کہ وہ بھی اٹسیلف ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ اسلام نے آ کر سبحان اللہ خاتون کو حقیقی اور مستقل عزت دی۔ ماں کی صورت میں جو مقام و مرتبہ دیا وہ تو کسی کا ہے ہی نہیں، کسی رشتے کا۔ اس کے بعد جو مقام و مرتبہ بیوی کی صورت میں دیا، سبحان اللہ، بیٹی کی صورت میں جو فضائل بیان کیے، وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہ دعائیں کرنے لگے کہ اللہ ہمیں بیٹی عطا کر۔ سبحان اللہ، عزت دی، احترام دیا، وراثت میں حصہ دیا، نکاح کے معاملے میں اس کی مرضی، اس کا خیال رکھا گیا، اس کی تربیت، ہر چیز کو بہترین طریقے سے بتایا گیا۔ نکاح کے موقع پر بیوی ہونے کے اعتبار سے اس کے حقوق متعین کیے گئے، پیار، محبت اور رواداری، درگزر، اس کا حکم دیا گیا خامدوں، شوہروں کو اور مردوں کو، یہ سب چیزیں سبحان اللہ۔